جس کے لیے بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ دولت، گھر، گاڑی، عزت، ہر چیز اللہ اسے عطا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے یا پھر رمضان المبارک کی پہلی رات یہ عمل کر لیں جو آج مفتی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمل بڑا زبردست ہے کیونکہ یہ عمل ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو مزید اس پر روشنی ڈالیں گے مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ کی ذات عالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو یہ صورت بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا، بہت بڑی دولت عطا فرمائی، اور اس میں خیر کثیر بھی ہے، اس میں رزق کے لیے برکتیں بھی ہیں، اس میں بچوں اور بچیوں کی کامیابیاں بھی چھپی ہوئی ہیں، اس میں دنیاوی اور دینی اعتبار پر بلندیاں بھی مخفی ہیں۔ ہر چیز اللہ نے سورہ کوثر میں چھپا کے رکھی، لیکن ان سے جو موتی نکالنے ہیں، ان سے جو فائدے حاصل کرنے ہیں، وہ اسی نے کرنے ہیں جو اس کا علم جانتا ہو یا جو ان اعمال سے واقفیت رکھتا ہو یا اعمال بتانے والوں سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ سورہ کوثر میں اللہ کی ذات عالی نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تسلی دی ہے، بہت بڑی تسلی دی ہے۔ کافروں نے کہا آپ نعوذ باللہ مختون نسل ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں بچی، آپ کی نسل آگے نہیں چل سکتی۔ اللہ کی ذات عالی نے پھر حضور کو تسلی دی، فرمایا میرے لاڈلے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، حوض کوثر عطا کر دیا ہے، اور یہ جتنی بھی امت ہے یہ سب آپ کی روحانی اولاد ہے۔ یہ امت حضور کی روحانی اولاد ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے ماوا و ملجا ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اس عمل کے فائدے کیا ہیں؟ فائدہ ہے کہ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا۔ اگر والدہ اپنے بیٹے کے لیے پڑھتی ہے اللہ اس کو کامیابی دے گا، اگر والد اپنے بیٹے کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کو کامیابی دے گا، اور اگر بیٹا اپنے باپ کی کامیابی کے لیے یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو کامیاب کر دے گا، اگر بیوی شوہر کے لیے پڑھتی ہے اللہ اس کو کامیابی دے گا، اگر شوہر بیوی کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کو کامیابی دے گا، اور اگر بہن اپنے بھائی کے لیے پڑھتی ہے اللہ اس کو کامیابی دے گا، اور اگر بھائی اپنی بہن کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ اب کامیابی کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا۔ اگر تعلیم کا میدان ہے اللہ وہاں پہ کامیاب کرے گا، اگر جاب کا مسئلہ ہے اللہ وہاں کامیاب کرے گا، اگر بزنس کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے اللہ وہاں کامیاب کرے گا، بچے اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے مسائل ہیں اللہ وہاں کامیاب کرے گا۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش اور تمنا ہے آپ یہ عمل کریں گے اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں آپ کوئی ایسا عمل کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عمل کیا ہے جو صدقہ جاریہ بنے؟ عمل یہ ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کلمات آپ ضرور لکھیں۔ آپ نے لکھا، کوئی نیا عزیز آیا اس نے پڑھا، اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اب گویا کہ ایک چین چلے گی صدقہ جاریہ کی اور اجر ملنے کی، سب کو اجر ملے گا۔
اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ یہ عمل آپ نے رمضان المبارک سے پہلے پڑھنا ہے اور صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، اور اگر آپ نے رمضان المبارک سے پہلے نہیں پڑھا تو رمضان کی پہلی رات کو آپ ہی عمل کر لیں۔ عمل کیا ہے؟ اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو درود آپ کو آتا ہو آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار یا 9 بار، 11 بار، جتنا آپ کو ایزی ہو آپ اتنا درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا نافع۔ ایک سورہ کوثر ہے، دوسرا اللہ کا پاک اور مبارک نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کہتا ہے مجھے میرے ناموں کے ذریعے سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ سورہ کوثر اور یا نافع ان دونوں کو اکٹھا ملا کے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 3 بار، 5 بار، 7 بار درود ابراہیمی یا جو درود آپ نے پڑھا ہوگا اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا اس طرح مکمل ہوا۔ اسی ترتیب سے وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی، جس مقصد کے لیے جہاں جہاں کامیابی چاہتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اپنی جھولی پھیلا دیں۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ چہرے پہ نہیں آئیں گے، اللہ آپ کی کامیابی کے فیصلے فرما دے گا۔ بیٹا ہے، اللہ بیٹے کو کامیابی دے گا۔ شوہر کے لیے پڑھا ہے، اللہ شوہر کو کامیابی دے گا۔ تو گویا کہ آپ جس کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، قاری صاحب نے کامیابی کا ایک بڑا ہی زبردست عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔